السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درس حدیث نمبر 19۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جامع الترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی۔ اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں، ان سے کچھ پوچھتا ہوں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، سودا سلف لینے کے لیے بیٹھوں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور کوئی کام ان سے کہوں تو وہ کرتے نہیں ہیں، میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب مجھے پتہ چلتا ہے تو میں اشتمہم و اضربہم، انہیں سخت سست بھی کہتا ہوں، برا بھلا بھی کہتا ہوں، اور کبھی مار پٹائی بھی کرتا ہوں۔ فکیف انا منہم، تو میرا ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان يوم القیامہ یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک وعقابک ایاہم، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی دونوں چیزوں کو دیکھیں گے، ان کی نافرمانی کو، ان کی خیانت کو اور ان کے جھوٹ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور تمہاری سزاؤں کو اور تمہارے برا بھلا کہنے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ ان کا وزن ہوگا، تولا جائے گا، دیکھا جائے گا دونوں برابر سرابر ہیں، یا تمہاری سزا زیادہ ہے یا کم ہے، یہ دیکھا جائے گا، اور فیصلہ اس پر ہوگا، تول کر ہوگا۔ فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی، ان کی خیانت اور ان کے جھوٹ کے بالکل برابر سرابر ہوئی تو معاملہ وہیں رفع دفع ہو جائے گا، نہ تمہیں کچھ ملے گا نہ تم سے کچھ لیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذَنبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، اور اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی سے، ان کے جرم سے کم ہوئی تو تمہیں فضیلت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان تمہیں بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذَنبِهِمْ، اور اگر تمہاری سزا بڑھ گئی، تمہاری سزا بڑھ گئی اور تمہارے غلاموں کا جرم کم نظر آیا تو اقتص لَهُم مِّنْكَ الْفَضْلِ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے غلاموں کے وکیل بن جائیں گے اور ان کے لیے تم سے قصاص لیں گے۔ قصاص کی پھر صورت دوسری حدیثوں میں ہے، یا تو تمہاری نیکیاں ان کو دی جائیں گی اگر تمہارے پاس نیکیاں ہوں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کے گناہ تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کی سزائیں ہیں، جہنم ہے اور ناکامی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب ان کو ارشاد فرمایا تو وہ اس وقت اپنی جگہ سے اٹھے اور پچھلی صف میں جا کر بیٹھے اور زور زور سے چیخنے لگے، رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا، فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، ترازو کھڑا کریں گے اور پورے انصاف کے ساتھ اچھائی برائی کو تولیں گے، فرما برداری نافرمانی کو تولیں گے، اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کسی کی برائی یا نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اس کو بھی اس کے معمولی ہونے کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو بھی لایا جائے گا اور ترازو میں اس کو رکھا جائے گا، تولا جائے گا، اور پھر فرمایا حساب کے لیے ہم خود ہی اکیلے کافی ہیں، ہمیں حساب لینے کے لیے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے۔
تو آدمی وہ شروع میں روتا رہا، پھر وہ خاموش ہوا، سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے ایک بات اس کے ذہن میں آئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوبارہ حاضر ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہم۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے اور اپنے غلاموں کے حق میں یہی بہتر سمجھتا ہوں ہماری رفاقت کا سفر آج ختم ہو جائے، آج کے بعد یہ بھی آزاد ہو جائیں، میں بھی آزاد ہو جاؤں، ہمارے درمیان آقا اور مملوک، آقا اور غلام والا رشتہ نہ رہے، بھائی بھائی والا رشتہ رہے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچ کر اشہدک انہم کلہم احرار، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے آزاد ہیں۔ ان کو غلام رکھنے میں فائدے کی بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے میری سزا کم ہو، لیکن نقصان کا بھی امکان ہے کہ کہیں میری سزا بڑھ نہ جائے، اس لیے میں رسک نہیں لے سکتا، خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگرچہ دوسری طرف دو پہلو اور بھی ہیں کہ برابر ہو جائے میری سزا، ان کے جرم کے برابر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ میری سزا کم ہو۔ دو پہلو یہ بھی ہیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میری سزا کہیں بڑھ نہ جائے اور میری گردن نہ پکڑی جائے، اس لیے میں آخرت کا رسک نہیں لے سکتا، خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس سے ابھی کا نقصان برداشت کر لیتا ہوں کہ یہ لاکھوں کے درہم کے میں نے غلام خریدے ہیں، صرف ان کو آزاد کرنے میں فی الوقت مال کا نقصان ہوگا، حقیقت میں یہ بھی نقصان نہیں ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور آج سے اپنے کام کاج خود ہی کیا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔